السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں، کیونکہ حکمت تو خدمت ہے۔ بقرہ عید گزری ہے، گوشت تو موجود ہوگا جناب اور فریج میں بھرا ہوا بھی ہوگا، پر ہم آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جانور کا کون سے حصے کا گوشت پسند تھا، اور آپ کے لیے آپ کی بتائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو وہ کون سی جانور کا کون سا حصہ پسند فرماتے تھے، آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جی ہاں جناب، گوشت ایک مرغوب ترین غذا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے مرغوب ترین غذا جو ہے وہ گوشت ہے۔ سبزیوں میں لوکی ہے، کدو جسے ہم کہتے ہیں، لوکی کہتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں گوشت جو ہے ان کو بہت زیادہ پسند تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تحقیق سے ثابت بھی ہے کہ گوشت جو ہے اس کے اندر وافر مقدار میں پروٹین، منرلز وغیرہ پائے جاتے ہیں جو جسم کو طاقت دیتے ہیں، تقویت پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے تو آپ کسی بھی گوشت کی یخنی استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں توانائی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذا جو ہے وہ سر فہرست میں گوشت ہمیشہ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ جو ہے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کا پسند فرماتے تھے، جو ان کو پسند تھا، مرغوب ترین غذا تھی سرکار کی۔ حضرت ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دنیا اور اہل جنت دونوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ جی جناب، آپ نے دیکھ لیا، سرکار نے فرمایا کہ اہل دنیا اور اہل جنت، یعنی دونوں جگہوں پر گوشت کو سردار کہا گیا ہے، یعنی اتنا زیادہ یہ آپ کے جسم کے لیے تقویت کا باعث ہے اور اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ سرکار کو بھی پسند ہے۔ لازمی سی بات ہے، اس کے اندر اتنی افادیت ہوگی اور اتنا، جیسے سرکار نے فرمایا کہ اس کا استعمال کریں تو اتنی زیادہ یہ سردار ہے، تو اس کا استعمال کیا جائے اور اپنے جسم کو جو ہے بہتر بھی بنا جائے، توانائی بھی اس کے اندر ڈالی جائے اور صحت مند بھی رہے۔ اسی حوالے سے دوسری روایت بھی موجود ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بہترین جو ہے وہ سالن گوشت ہے، یعنی سالن گوشت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہاں میں سب سے بہترین سالن جو ہے وہ سالن گوشت ہے۔ اتنی زیادہ افادیت بیان کی گئی ہے گوشت کی۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ابھی تک ویڈیو نہیں موجود تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو گوشت کے حوالے سے آگاہی دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤں کہ سرکار نے جو ہے گوشت کے حوالے سے کیا روایتیں موجود ہیں، تاکہ ہم سرکار کی کہی ہوئی باتوں سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے اور فائدہ حاصل ہوتا رہے گا جب تک دنیا موجود ہے۔ تو اس لیے گوشت کا استعمال کریں اور بہتر سے بہتر اپنے جسم کو بنائیں۔ ان ارشادات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا جو تھی وہ گوشت تھی۔ اس مرغوب غذا کے فوائد جو ہے اطہر من الشمس، یعنی کہ جدید تحقیق اور ہر طبیب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں حیاتین وافر اور کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ اس کا استعمال کریں اور بہتر زندگی گزاریں۔ اس کے مقابلے میں شاید ہی کوئی غذا ہوگی جو کہ اتنی قوت اور اتنی زیادہ جو ہے تقویت کا باعث ہوگی، جو کہ مقوی اعصاب، مقوی جو ہے جسم، کوئی ایسی غذا نہیں ہے جو اس کے مقابلے پہ آ سکے۔ اب آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا کون سا حصہ جو ہے جانور کے بکرے کا جو ہے پسند تھا، اور اس میں کیا کیا روایت موجود ہیں، اور جو ہے کون سا گوشت کھانے سے سرکار نے منع فرمایا۔ جناب، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں۔ ممی میرے بال اتنے روکھے اور کمزور کیوں ہیں؟ بیٹا، یہ اب روکھے اور بے جان نہیں رہیں گے، کیونکہ مومل ہیئر آئل بنائے بالوں کو اتنا مضبوط اور خوبصورت کہ دل ہی آ جائے۔ اور اب ہم استعمال کریں گے مہر دواخانہ کا مومل ہیئر آئل، جو بالوں کو جڑوں سے مضبوط، چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے، خشکی سکری کا خاتمہ کرتا ہے
اور بال گرنا بند صرف ایک بوتل کے استعمال سے نام لے کر طلب کریں مومل ہیئر آئل. If you want to stop the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. اور جناب ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں. اب آپ کو بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت جو ہے بہت زیادہ پسند تھا. جی جناب، آپ کے سامنے جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ دستی کا گوشت جو ہے وہ سرکار پسند فرماتے تھے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہے کہ اس لیے جب بھی گوشت خریدیں اور گوشت آپ نے رکھا ہوا ہے تو دستی کا اگر رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سرکار کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارے جسم کو فائدہ بھی پہنچ جائے گا اور ہمارے گوشت جو آپ مزے لے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن کا گوشت بھی بہت زیادہ پسند تھا. اس حوالے سے بھی ایک روایت موجود ہے. حضرت ضابطہ بنت حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، انہی کی زبانی ملاحظہ کیجئے. فرماتی ہیں ایک دفعہ ہم نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اس میں ہمارا حصہ بھیجیں. میں نے عرض کیا صرف گردن کا گوشت بچا تھا اور مجھے اسے بھیجتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ وہی بھیج دو. گردن کا گوشت بکری کا عمدہ حصہ ہے. گردن کا گوشت خیر سے قریب تر اور نقصان سے بعید تر ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گردن کا گوشت جو بکری کا ہے وہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے اور نقصان سے بعید تر ہے. تو یہ بات آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ جب بھی بکری کا گردن کا گوشت لیں گے تو وہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگا اور آپ کو نقصان سے بچائے گا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ بالکل برحق بات ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب سے آپ نے حدیث کا حوالہ لیا ہے. تو طب نبی کی کتاب ہے یہ، اور ترمذی جو ہے اس سے روایت ہے یہ کتاب سے. اسی طریقے سے عبداللہ بن حارث نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ بھی کھایا. وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. شانے کا گوشت جو ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، بہت زیادہ نوش فرماتے تھے. بلکہ اس حوالے سے ایک حدیث روایت موجود ہے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت کو بہت زیادہ محبوب فرماتے تھے. اور جناب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ گوشت کس حصے کو کہا ہے. تو جناب پشت کا گوشت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ گوشت فرمایا کہ یہ پاکیزہ گوشت ہے. اس حوالے سے جو روایت ہے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ پاکیزہ ترین گوشت پشت کا گوشت ہے. تو یہ ساری آپ کے سامنے روایتیں رکھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بکرے کے حصے کو جو ہے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے. کوئی حصے کو فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے محبوب ترین ہے، اور کسی کو مرغوب ترین غذا جیسے سرکار نے فرمایا، اور کسی حصے کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. تو اس لیے آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک دفعہ تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ کون کون سا حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کا گوشت کا پسند فرمایا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی احتیاطی تدابیر ضرور بتاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ جو ہے اس گوشت کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. شانے کا گوشت بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. گردن کا گوشت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ران کا گوشت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. تو یہ وہ حصے تھے بکرے کے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کے جانور کے حصے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے اور آپ نے بہت زیادہ نوش فرمائے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ شروع میں فرمایا کہ یہ سردار ہے اہل دنیا اور اہل جنت، دونوں جگہوں غذاؤں کا سردار ہے. تو اس لیے گوشت کا استعمال کریں. احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو میں بتاتا چلوں. گوشت کا استعمال ضرور کریں، وافر مقدار میں نہ کریں، احتیاط کے ساتھ کریں. اور جناب
گائے کا جو ہے وہ گوشت عموماً طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا استعمال کرنے سے، زیادہ استعمال نہ کریں۔ گائے کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ گائے کا عموماً طور پر لوگ گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ انسانی جسم پر اثرات مضر چھوڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بکرے کا گوشت جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ گائے کا گوشت، اس کے مقابلے میں گائے کا گوشت نہ استعمال کریں، دودھ استعمال کریں تو گائے کا گوشت جو ہے تھوڑا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ یہ کولیسٹرول لیول کو بڑھاتا ہے، اس میں فیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو مختلف بیماریوں کی طرف آپ کو جو ہے گامزن کر دے گا۔ اس لیے گائے کا گوشت نہ استعمال کریں اور گائے کا دودھ استعمال کریں، کیونکہ دودھ بھی ایک مکمل غذا ہے۔ اور جناب دودھ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آنے والے ویڈیوز میں ویڈیو رکھوں گا آپ کے سامنے اس حوالے سے، لیکن میں آپ سے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی بھی مرض کے اوپر یا کسی جڑی بوٹی پر آپ جو ہے ویڈیو سننا چاہتے ہیں میرے حوالے سے، اس کے بارے میں آگاہی چاہتے ہیں، تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کا ہربلسٹ حکیم مہر محمد مغیث، شکریہ۔